بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھیرے ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ کوشش کریں مسکراہٹ کا سبب بنے، نہ کہ دل آزاری کا، کیونکہ اس کٹھن دور میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ مسکرائیے اور مسکراہٹ کی وجہ بنے۔ دعا ضروری نہیں کہ آپ نماز کے بعد ہی مانگیں، آپ جائے نماز پر ہی بیٹھ کر مانگیں یا واضح ہو کر مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی جگہ اور وقت مقرر نہیں ہے، اور یہی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ہم کبھی بھی کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہا کریں۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ نے دنیا میں رہ کر ہی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے، اور اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پردہ ہو، نماز ہو یا دل کی خواہش۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہوں تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں۔ الحمدللہ، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی میں کبھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ محبت، اس ایک لفظ میں انسان کے خدا تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کا سارا بدن فرشتوں نے بنایا، مگر اللہ پاک نے انسان کا چہرہ خود بنایا، اس لیے کسی کا چہرہ دیکھ کر اسے برا بھلا نہ کہو۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے
کہ یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب اس سے بھی زیادہ پیارے ہوں۔ آمین۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس و رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ بکھری پڑی ہے پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ دلوں پر راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ آج کی بات، جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ یقین کیجئے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر کم عمری میں تمہیں زیادہ پریشانی مل رہی ہو تو سمجھ جانا اللہ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔ دنیا کبھی مہربان نہیں ہوتی، ناز نخرے بس اللہ اٹھاتا ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ یا رب، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہمیں وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اے بابرکت ذات، ہمیں معافی عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین۔